فرینکنسٹائن ناول پڑھنے کے بعد ذہن میں ایک اہم خیال آتا ہے کہ خالق کو کچھ اہم ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں۔ ان میں سے 3 اہم ذمہ داریوں کا میں آج ذکر کروں گا۔ خالق جو کسی زندہ شے کو پیدا کرے گا، نہ کہ وہ خالق جس نے مردہ اشیاء پیدا کریں، مگر جو زندہ اشیاء کو پیدا کرے گا، اس پر لازم ہے کہ وہ 3 اہم ذمہ داریاں ضرور نبھائے جو فرینکنسٹائن ناول میں ان کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ پہلی یہ کہ جب وہ زندگی دے تو ایک گریسفل موت ضرور دے۔ موت زندگی کو ختم نہیں کرتی، موت زندگی کو مکمل کرتی ہے۔ فرینکنسٹائن کا کردار آخر کار وکٹر کو، جو مختلف اعضاء جوڑ کر فرینکنسٹائن بناتا ہے، فرینکنسٹائن جی اٹھتا ہے اور اس کو پکار کے کہتا ہے ڈیتھ اے گفٹ یو ڈینائیڈ می، کیونکہ زندگی کی لذت بڑھتی ہے موت کے ساتھ۔ موت زندگی کے بھار کم کرتی ہے، موت وہ بوجھ ہلکے کر دیتی ہے جس کے بعد زندگی میں جو ساری عمر ساتھ اٹھائے ہوتے ہیں۔ وہ موجودگی اتنا آسان کام نہیں، عدم بہت پیسفل ہوتا ہے، تو یہ بات ہمیں وہاں پتہ چلتی ہے۔ فرینکنسٹائن میں جو وکٹر کا کردار ہے، وہ اپنی ماں کی جو موت ہے اس کے غم میں اتنی گہرائی میں جا چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب ہم موت کو فتح کریں گے اور قدرت کی اصلاح کریں گے کہ اس نے یہ کیا موت ہمیں دے دی۔ مگر وہ ایک کمزور کریٹر تھا، ایک آدم تھا، اور اسے پروو کیا کہ میں ایک عام آدمی ہوں، کہ اس نے ایک ایسی مخلوق تخلیق کی جس کو موت ہی نہ آتی تھی، اور وہ بار بار پوچھتا تھا ہاؤ لانگ ڈیڈ آئی ڈائی فار، کوئی گولی لگتی، کوئی حادثہ ہوتا تو پھر جاگ جاتا تھوڑی دیر بعد، کیونکہ موت تو زندگی کو مکمل کرتی ہے نا، کتاب ختم بھی تو ہوتی ہے۔ تو دنیا کی وہ ایسی کون سی کتاب ہے جو ایسے ختم نہ ہو رہی ہو؟ اختتام بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا، لیکن وکٹر اس بات سے ناواقف تھا اور اس نے ایک لمبی زندگی اس کو دے دی جس کا کوئی اختتام ہی نہیں۔ تو بھائی کوئی منزل تو نصیب میں دو۔ دوسری اہم ذمہ داری جو ہر خالق پر ہے اور وکٹر نے نہ نبھائی اس فرینکنسٹائن کو بنانے کے بعد، وہ یہ ہے کہ خالق کی ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوق سے رابطے میں رہے، اور خصوصاً کتاب کے ساتھ کلام کرے۔ میں کیا توقع کرتا ہوں تم سے؟ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں اہم بات آج کچھ دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں، جو ہم کہتے ہیں نا قدیم آدمی نے اپنے وہ گاڈ آف دا گیپس بنا لیا، اپنے دلوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے خدا تشکیل کر دے دیا، یہ سمجھ نہیں آ رہی تو خدا نے کیا ہوگا۔ یہ انتہائی ایک تو نان امپیریکل، آپ نے کون لوگوں سے پوچھا ہے؟ بس یہ بھی تو آپ کا ایک تکا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ایسے ہوا ہے۔ بھائی قدیم آدمی جس سے پہیا نہیں بن رہا تھا، آگ نہیں جل رہی تھی، اسے لیڈر چننا نہیں آتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں اس نے خدا تشکیل کر لیا؟ حیرت کی بات ہے۔ میں ایک گھٹا ہوا شرنکڈ ذہن، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے خدا جیسا ایک اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، انفائنائٹ بینگ کا تصور کیسے لے لیا؟ تو ہم یہاں یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر کریٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب چیز بنائے تو اس کو ساتھ میں اس سے رابطے میں رہے۔ فرینکنسٹائن سے وکٹر کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو وکٹر مارا مارا پھرتا ہے، کبھی وہ پیراڈائز لاس پڑھ رہا ہے، کبھی کچھ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی میرا خالق کون ہے؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ وہ مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ میرے مقاصد حیات کیا ہیں؟ تو اب آپ کو بڑا وہ مسلمانوں کے وہ آپ کہتے ہیں پرانے خیال، بھائی تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا، یا عبادت سے مراد کے رابطے میں رہو اس کے ساتھ، اس کی میٹافزیکیلٹی، انفائنائٹ بینگ کے ساتھ، تاکہ تمہارا کمزور مٹی سے بھرا شریر ایک امید رکھے کہ یہ کل کائنات ملکی وے، وہ کھربوں سال دور کی کاسموس، ایک ریلیونس رکھتا ہوں میں۔ تو وکٹر سے یہ کمی کوتاہی رہے گی کہ وکٹر جوڑ نہیں سکا اپنی تخلیق کو اس نظام کے ساتھ جس میں وہ اس کو بلانے لگا تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ آپ کو غور کیجیے گا۔ تو وہ بار بار پوچھتے ہیں نا ہاؤ لانگ ڈیڈ آئی ڈائی فور، تو یاد آتا ہمیں کیا برا تھا مرنا گر ایک بار ہوتا۔ تو پہلی بات کہ خالق پر ذمہ داری ہے کہ وہ گریسفل موت دے، تحفہ موت دے، اور جلدی میں یہ نا کہ یہ موت کیا ہے، یہ تو مار دیتی ہے، محبوب چھین لیا، گہری نگاہ رکھے۔ دوسرا کہ وہ رابطے میں رہے، جب وہ پوچھے میں کون ہوں تو کوئی جواب تو ہو، آپ کے لیے وہ غیر سائنسی ہو جیسا بھی ہو، مگر جواب تو ہو، تم کیوں ہو، کیوں آئے ہو یہاں پر، کیا ہے یہ نظام، پھول اچھے کیوں لگتے ہیں، بہتا پانی پیاس کیوں بڑھاتا ہے، پہاڑ دیکھ کر میرے اندر اس پر چڑھ دوڑنے کی ہمت کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ سوال ہے نا۔ تو تیسرا لیکن جو پھر فرینکنسٹائن نے وکٹر سے مانگا وہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے آئی ڈیمانڈیڈ اے سنگل گریس فرام یو، اے کمپینین، ہم سفر۔ تو نے مجھے تنہا پیدا کر دیا، تنہا تخلیق کر دیا،
تو نے سوچا ہی نہیں میں اکیلا کیا کروں گا، مجھ جیسا ایول ہی ہوتا، میں برا ہوں، مانسٹر ہوں، ایک اور تو ہوتا۔ غالب کہتے ہیں نا لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں، جانا کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے۔ بھائی میں نے لیڈرشپ کا اور آگے رہنما اور راہبر کا کیا لینا، میرے ساتھ والا کون ہے، میرا غم گسار کون ہے، میرے راز کس کو بتانے ہیں، وہ مانسٹر کس کو اپنے راز بتاتا ہے کہ میری مانسٹرس ورلڈ کتنی انوسنٹ ہے، مجھے مار کے خوشی نہیں ہوتی، وہ اپنی چھوٹی، وہ اپنا کہکا کس کو سناتا، جب مانسٹر کہکا لگائے تو وہ تو بچے ڈر جائیں گے، تو وہ اپنا کہکا کس کو سناتا؟ تو اس کی ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے والی دوسری سملر کانشسنس بنائی نہیں۔ تو یہ کتنی عجب بات ہے کہ تم نے وہ سنگل گریس تم سے توقع کی تھی کمپینین، ایک تو تم میرے ساتھ نہیں رہے، رابطہ نہیں رکھا، موت نہیں دی، کہ میں اس بار بار کی زندگی کو جو ایک جبر کی صورت بن چکی ہے، جس میں مسکرانے کو کچھ نہیں رہا، ہر لذت چکھ کے دیکھ لی، ہر غم اٹھا کے دیکھ لیا، ہر زخم ہیل کروا کے دیکھ لیا، کچھ مقصد سمجھ نہیں آیا جس تو نے مجھے بنایا، بتا مجھے کیوں بنایا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، لیکن آخر میں پھر مووی میں جو انہوں نے اڈیپٹیشن کیا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کہ وکٹر جس نے مختلف اعضاء جوڑ کے فرینکنسٹائن کو بنایا، وہ آخرکار اس کو کہتا ہے کہ اب زندگی مل گئی ہے، لائف مل گئی، اب لیو کر کے دکھاؤ، زندگی مل گئی ہے اب جی لو، تو بہتر حل یہ ہے کہ اس کو جیو بہت اچھی طرح۔ تو لائف سے لیو کا سفر وہ اس کو کرنے کا کہتا ہے کہ اس طرح کر کے دیکھو، اور مجھے معاف کر دو، میں تمہیں موت نہ دے سکا، میں تمہاری اس لمبی کہانی کا آخری چیپٹر نہ لکھ سکا، تو میں نے بس تمہیں پہلے 2 چیپٹر لکھ کے تو آگے ڈاٹ 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 ڈال دیا، اور تم اب بےتاب ہو کہ اس کو کس سے بھرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو فرینکنسٹائن ہے، جب میری شیلی نے اس کو لکھا تو اس زمانے میں الیکٹریسٹی جو ہے وہ فراگز کی، مینڈک کی ٹانگوں سے گزر رہی تھی، گالونزم اسے کہتے ہیں، تو اس کی ٹانگیں ہلتی تھی، تو وہ فراگ جو ہے، مینڈک جو ہے وہ مرا ہوا تھا، تو بجلی گزرنے سے ٹانگیں ہلتی تھیں۔ تو وہاں سے میری شیلی کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ یہ تو ہمیں اس طرح انسانی جسم کے ساتھ بھی کچھ سوچنا چاہیے، اور بجلی آنے کے ساتھ تا حیات زندگی کا ایک تصور قائم ہوا تھا کہ اب ہم نہیں مریں گے، ہمارے جسم ہمیشہ زندہ رہ سکیں گے، اور لائف فورس جو ہم سے نکل جاتی ہے، شاید بجلی ہے، ہم اسے واپس داخل کریں گے کہ مردہ جسم ہل پڑتے ہیں۔ تو یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے۔ یہ ناول جو ہے یہ کراس روڈز پر ہے سائنس اور فکشن کے، کہ سائنسی دنیا سے اس دفعہ فکشن میں ایک آئیڈیا لایا گیا اور خوبصورت ناول لکھا گیا کہ ہم شاید زندہ رہ سکیں، مگر فقط زندہ رہنا کوئی بڑی بات نہیں، مگر وہ زندگی کتنی مصنوعی ہے جس میں تصور آخرت نہیں ہے، وہ زندگی کتنی مصنوعی ہے جہاں سب موجود ہے اور عدم نہیں ہے، جہاں سب پریزنٹ اور ایبسنٹ نہیں ہے۔ تو ہر زندہ شے، ہر کھلا ہوا پھول بہار تو دیکھتا ہے، کھلا ہوا پھول اپنے چمن میں خزاں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔